السابقون السابقون أولئك المقربون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ لائق ست تکریم صدر محفل، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ نقشبندی مجددی، رونق محفل حضرت مولانا مبارک حسین صاحب قبلہ صابری، جملہ حاضرین محفل، آئیے ہم سب مل کر آغاز گفتگو سے قبل حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، وہ ہر فضیلت کے ہیں جامع نبوت کے سوا۔ دوستان محترم، 22 جمادی الاخری کی تاریخ اس امت کے سب سے افضل ترین شخص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وصال اور یوم عرس کی تاریخ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو بکر سے پیار کرنا اور ان کا شکر ادا کرنا میری امت پر واجب ہے۔ امت کے سب سے بڑے محسن ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی عظمت و شان کو سننا اور دلوں میں جگہ دے کر ان کے طریقے کو اپنانا، یہ یقیناً اللہ رسول کی بارگاہ کے پسندیدہ ہونے کی علامت ہے۔ میں چند ضروری ہدایات قرآن و سنت کی آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس امید پر کہ آپ توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے۔ اگرچہ یہ باتیں بہت اعلیٰ درجے کی ہے، جس کے لیے بہت کچھ دین پڑھا ہوا پہلے سے ہونا چاہیے، لیکن حالات اور موجودہ وقت کے فتنوں کو اور آزمائشوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں ان موضوعات کو اپنے عوام کے سامنے بھی رکھنا ضروری ہوتا ہے، تاکہ وقت پر لوگوں کے سامنے ہدایات آ جائیں، تاکہ آدمی ہر طرح کی گمراہیت سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ دوستان محترم، حضرت سید العارفین سیدنا شاہ حمزہ عینی مارہروی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، یہ وہی حمزہ عینی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں جن کے بارے میں امام اہل سنت نے شجرہ قادریہ کے اشعار میں لکھا ہے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے۔ تو وہ جو کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے
وہی سید العارفین سیدنا حمزہ عینی مارہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ہند و پاک میں مشائخین طریقت خلافت اپنے متعلقین کو دیتے ہیں تو اس کی کل 7 قسمیں ہیں۔ مشائخ، صوفیاء، صالحین، پیران طریقت اپنے متعلقین کو جو خلافت اور اجازت عطا فرماتے ہیں اس کی کل 7 قسمیں ہیں، اور 7 قسموں میں پہلی قسم کی خلافت پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ باقی ساری قسموں کو ایک مرتبہ آپ سن لیں تاکہ آپ اس کو یاد رکھ سکیں۔ حضور سید العارفین علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ بعض ازاں مقبول، بعض ازاں مجہول، کہ خلافت کی 7 قسموں میں سے بعض وہ ہیں جنہیں لوگ جانتے پہچانتے ہیں اور جن خلافتوں کا لوگوں میں تعارف اور تعریف ہے، لیکن بعض وہ قسمیں ہیں جن سے لوگ واقف نہیں ہیں۔ وہ 7 خلافت کی قسمیں کون سی ہیں جو مشائخین طریقت اپنے وابستگان کو عطا کرتے ہیں؟ تو حضور سید العارفین علیہ الرحمہ فرماتے اول اصالتاً، خلافت کی پہلی قسم کا نام ہے اصالتاً، اور دوسری خلافت کا نام ہے اجازتاً، اور تیسری کا نام ہے اجماعاً، اور چوتھی کا نام ہے وراثتاً، پانچویں کا نام ہے حکماً، چھٹی کا نام ہے تکلیفاً، اور 7ویں کا نام ہے اویسیاً۔ یہ کل خلافت کی 7 قسمیں ہیں جن میں سے بعض سے لوگ واقف ہے اور بعض سے لوگ واقف نہیں ہیں۔ اب ان 7 خلافتوں کو تو انہوں نے گنوایا، مگر ہر خلافت کی تعریف کیا ہے؟ تو پہلی خلافت جس کو اصالتاً کہتے ہیں، اصلی خلافت، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ تو حضور سید العارفین علیہ الرحمہ خود لکھتے ہیں کہ اما اصالتاً، فارسی میں ان کی کتاب ہے، فرماتے اما اصالتاً، وہ خلافت جو اصالتاً ہے وہ کون سی ہے؟ آنکہ بزرگے با امر الہی شخص را خلیفہ خود گیرت و جانشین خود گردانت۔ فرماتے ہیں کہ اصالتاً خلافت کی تعریف یہ ہے کہ کوئی بزرگ اللہ کے حکم سے کسی شخص کو اپنا خلیفہ بنائے اور اپنا جانشین مقرر کرے۔ یہ ہے خلافت کی 7 قسموں میں سب سے اعلیٰ درجے کی خلافت اصالتاً کی تعریف، کہ کوئی بزرگ کسی شخص کو اللہ کے حکم سے اپنی خلافت دے اور اپنی جانشینی دے۔ اب اس اصالتاً خلافت کو آپ نے جان لیا، تعریف سمجھ لی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصالتاً خلافت کا امت میں سب سے پہلا مستحق کون بنا؟ اصالتاً خلافت امت میں سب سے پہلے کس کو دی گئی؟ ایک سید کی کتاب ہے، اور وہ بھی سید العارفین ہیں، وہ بھی اپنے وقت کے مجدد کے پیر خانہ کے بھی بزرگ اور سرپرست ہیں۔ قادری سلسلے کے عظیم ترین بزرگ حضرت سیدنا حمزہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا۔ تو اب اصالتاً خلافت کی تعریف کرنے کے بعد
اس تعریف پر سب سے پہلے فٹ کون آیا، اس تعریف کا سب سے پہلا امت میں مستحق اور اہل کون بنا؟ تو حضور سید العارفین ارشاد فرماتے ہیں وَذَلِكَ كَمَا فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس حضور کا پہلا جانشین اور پہلا خلیفہ اللہ کے حکم سے کون بنا؟ فرماتے وہی بنا جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے۔ کون سا فرمان؟ یہ فرمان ما قدمت ابا بکر و عمر ولکن اللہ قدمہما، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر و عمر کو میں نے اپنی پوری امت میں خود آگے نہیں کیا، اللہ جل شانہ نے آگے کیا ہے۔ ابو بکر و عمر کو مقدم کرنا، ابو بکر و عمر کو پوری امت میں سب سے آگے کرنا، سرکار فرماتے یہ میں نے اپنے آپ نہیں کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَدَّمَهُمَا، ان دونوں کو پوری امت میں بلکہ نبیوں رسولوں کو چھوڑ کر اگلی ساری امتوں سے بھی سب سے آگے جنہیں کیا ہے وہ اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آگے کیا۔ اب یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے، باتیں میں کرتا چلا جاؤں آپ سنتے چلے جائیں اور یاد کچھ نہ رکھیں تو پھر اتنی مہنگی اور قیمتی باتیں، تو اس کا یہ حق ہے کہ اسے سنا جائے، سمجھا جائے اور یاد رکھا جائے۔ جہاں کہیں خلافت کی بات ہو تو اگر آپ کو یاد ہوگا تو آپ کسی سے پوچھ سکیں گے کہ خلافت کی قسمیں کتنی ہیں اور کون سی خلافت کی تعریف کیا ہے اور اس خلافت کا امت میں پہلا مستحق کون ہے۔ آخر ہماری محفل میں بیٹھنے کا کچھ امتیاز بھی تو ہونا چاہیے۔ ہمارے شیخ طریقت حضور شیخ العالم کے خلیفہ مجاز، جن سے اس جو میرے دانی سائٹ بیٹھے ہوئے ہیں قبلہ مفتی صاحب، ان سے میں طریقت کی تعلیم سیکھ رہا ہوں اور ابھی میں مبتدی ہوں، بالکل ابتدائی درجے کا ہوں، اور میں ان سے طریقت کی تعلیم لے رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں۔ تو آخر یہ سلسلہ نقش بندیہ اپنی ایک امتیازی شان رکھتا ہے، تو پھر اس محفل کی بھی کچھ امتیازی شان ہونی چاہیے کہ جہاں سے یہ باتیں یاد رکھی جائیں۔ بات کن کی ہے؟ آل رسول کی ہیں۔ کون؟ ماررہ شریف کے سرتاج ہیں۔ اور بات کن کی کر رہے ہیں؟ اصالتاً خلافت۔ اور اصالتاً خلافت میں سب سے پہلے امت میں فٹ انہوں نے کس کو بتایا؟ ابو بکر صدیق کو بتایا۔ اور اس کے اندر جو انہوں نے حوالہ دیا وہ حوالہ اپنی ذات سے نہیں، فرمان رسول علیہ السلام پیش کیا۔ اور کمال بتاؤں میں آپ کو، سیدنا حمزہ عینی کی کتاب کا یہ حوالہ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، سند در سند، مستند اور معتمد۔ جی اب آگے دیکھو، بہت دھیان سے اس بات کو سنو کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں نے انہیں آگے نہیں بڑھایا، اللہ نے انہیں آگے بڑھایا، تو جب اللہ نے انہیں آگے بڑھایا تو پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہر مقام پر ابو بکر صدیق ہی کو آگے بڑھا دیا۔ میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ بھی آپ توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے۔ حج کی فرضیت، یہ آپ دیکھیے کہ ارکان اسلام شہادتین کے بعد 4 ہیں، یعنی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت اور ختم نبوت کی گواہی دینا، ان 2 گواہیوں کو شہادتین کہتے ہیں۔ آخر آپ کو کچھ یاد رکھنی پڑے گی نا اصطلاحیں۔
اگلے اجتماع میں شہادتین کہہ کے گزر جاؤں گا، پھر آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ ان شہادتین کا معنی کیا ہے، پھر وہ آپ کو خود سمجھ لینا ہے کہ اس سے پہلے والی بزم میں بات ہو چکی ہے۔ شہادتین کے بعد اسلام جن پیلروں پر کھڑا ہے وہ ہے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ یہ اسلام کے پیلر ہیں، ستون ہیں۔ حج جو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا، وہ بھی صاحب استطاعت پر۔ اب وہ حج جو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے صاحب استطاعت پر، وہ حج پہلی مرتبہ فرض ہوا، اور پہلی مرتبہ فرض ہونے کے بعد ہی حج کی ادائیگی کے لیے حضور اپنے صحابہ کا قافلہ روانہ کر رہے تھے، اور حضور خود نہیں گئے اس قافلے میں۔ اب یہ کہ حج قیامت تک ادا کیا جائے گا، پہلی بار فرض ہوا اور ہے پیلر آف اسلام، اور جا رہے ہیں حج کی ادائیگی کے لیے صحابہ۔ اب ان جانے والوں کو کون سکھائے گا کہ کب کون سا فرض ہے، کب کون سا واجب ہے، کب کون سی سنت ہے، کون سا رکن کب کیسے کس طریقے سے ادا کرنا ہے؟ تو اللہ اکبر، اس کے اوپر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ فرضیت حج کے بعد پہلی مرتبہ جب قافلہ حج مدینے سے مکہ المکرمہ کی طرف رواں دواں ہوا تو اس قافلہ حج کا امیر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو بنا دیا۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ احساس ہو رہا ہے کہ کچھ قیمتی باتیں ہو رہی ہیں۔ جو موجودہ دور پر گہری نظر رکھے گا وہ ان باتوں کی اہمیت کو محسوس کرے گا کہ فریضہ حج ہیں اور پہلی بار فرض ہوا ہے، ادائیگی کیسے کرنی ہے، کس کی قیادت میں، کس کی سیادت میں، کس کی امارت اور لیڈرشپ میں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس ذات کو صحابہ کا امام بنا کر یہ کہا، یہ جیسے کہے ویسے چلنا ہے، جیسے کریں ویسا کرنا ہے، یہ تمہارا امیر ہے، وہ ذات حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ تو اسلام کا ایک پیلر کا امیر حضور نے اپنی حیات ظاہری ہی میں ابو بکر صدیق کو بنا دیا، اور دوسرا پیلر ہے نماز، جو ساری عبادتوں میں اور سارے فرائض اور سارے ارکان میں سب سے افضل، سب سے اہم۔ اب اس نماز کی امامت کا مسئلہ آیا تو حضور علیہ السلام نے وصال فرمایا سوموار پیر کے دن، اور جمعہ کے دن عشاء کی نماز کے لیے مؤذن اذان دے کر بارگاہ رسالت علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں حاضر ہوئے، اور مؤذن نے کہا حضور اذان دے چکا ہوں، جماعت کا وقت قریب ہے، آپ جماعت کا اہتمام فرما دیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری دنیا کے ظاہری ایام تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موجودین تھے ان سے کہا، بخاری مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہیں، سرکار نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ جا کر ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضور نے یہ کہا کہ جاؤ جا کر کہو کہ ابو بکر نماز پڑھائے، تو ماں عائشہ صدیقہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا حضور انہو رجل رقیق اذا قام مقامک لم یسمع الناس من البکا۔ ابو بکر بہت نرم دل ہیں، آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے مصلی پر تو اتنا روئیں گے کہ نہ قرات سنائی دے گی نہ تکبیرات سنائی دے گی، تو امامت کے تقاضے کیسے پورے ہوں گے، لوگ اقتدا کیسے کریں گے؟ تو حضور آپ ابو بکر کی جگہ کسی اور کو امامت کا حکم دے دیں۔
یعنی سرکار نے صدیق کو امامت کا حکم ایسے محض اتفاقاً کہہ دیا ہوتا کہ ابو بکر کو کہہ دو تو مشورہ دینے پر حضور چینج کر دیتے. یعنی اگر میں ماہر بھائی کو لے کر ڈرائیونگ کرا رہا ہوں اور مجھے حافظ صاحب یہ کہیں کہ ماہر سے ڈرائیونگ نہ کرانا، کسی اور کو کرا لو، تو میں اتنے بات پر بھی الرٹ ہو جاؤں گا کہ حافظ صاحب جیسا عمر والا آدمی کہہ رہا ہے، تجربہ کار، تو ضرور اس کی ڈرائیونگ میں مجھے نہیں چلنا چاہیے. یعنی کوئی مشورہ دے تو آدمی الرٹ ہو جاتا ہے نا. اگر سرکار محض ایسے ہی اتفاقاً ہی صدیق کی امامت کا فرمان جاری کر چکے تھے تو ماں عائشہ صدیقہ کوئی معمولی خاتون ہے، فقیہ امت ہے، مجتہد امت ہے. امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سر ہندی مکتوبہ شریف میں لکھتے ہیں کہ فقہ و اجتہاد میں پوری دنیا کی عورتوں میں سب سے افضل عائشہ صدیقہ ہے، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. ایسی فقیہ ہے امت، ایسی مجتہد ہے امت، مشورہ دے رہی ہے. حضور آپ کسی اور کو حکم دے. اب حضور نے کیا کیا؟ حضور نے انہی کو حکم دے دیا، مری ابا بکر فلیصلی بالناس. اب میں کسی اور کو نہیں کہتا، تمہیں کو کہتا ہوں، جاؤ تم ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. انہی کو پابند کر دیا. انداز دیکھو اور نزاکتوں کو سمجھو. حضور کی پوری زندگی کے خلاصے سرکار فیصلے کر رہے ہیں اور امام الانبیاء کا فرمان ہے، مری ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ تم جا کر کہو ابو بکر کو وہ نماز پڑھائیں. ماں عائشہ کو ایسا لگا کہ اب تو حضور میری رائے مانیں گے ہی نہیں، تو ماں عائشہ گئی حضرت حفصہ کے پاس، اور وہ حفصہ بھی نبی پاک کی زوجہ پاک ہیں اور حضرت عمر کی بیٹی ہے. ان کو کہا کہ حفصہ دیکھو میں نے حضور کو یہ کہا ہے مگر حضور نے میری رائے مانی نہیں، چلو تم بھی میرے ساتھ وہی کہو جو میں نے کہا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اب دونوں مل کر آئیں اور بارگاہ رسالت میں کہا حضور آپ ابو بکر کے سوا کسی اور کو حکم دے دیں وہ نماز پڑھا. اب سرکار تھوڑا ناراضگی والا انداز اپنایا اور سرکار نے کہا انتن لصواحب یوسف، تم یوسف والی عورتیں بن رہی ہو. یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس مصر کی جن عورتوں کو زلیخا نے بلایا تھا تو زلیخا نے ان کو کہا تھا یہ کہ تمہاری دعوت ہے، اور زلیخا کے دل میں یہ تھا کہ حقیقت میں کھانا مطلب نہیں ہے، حقیقت میں مطلب یہ ہے کہ یہ حسن یوسف پر میں فدا ہو گئی تو مجھ پر الزام لگاتی ہیں، لاؤ دعوت پہ بلا کے تمہیں بھی حسن یوسف دکھاؤں تاکہ تمہیں پتا چل جائے یوسف ہے کیا. تو یوسف والی کہنے کا کیا مطلب کہ یوسف والیوں کے منہ پر کچھ تھا دل میں کچھ تھا. تو اے میری پاک بیویوں تمہارے دل میں یہ ہے کہ حضور میری جگہ پر ابو بکر کو لوگ دیکھیں گے تو کہیں لوگ میرا پردہ فرما جانا نہ سمجھ لیں کہ صدیق تو تبھی کھڑے ہوں گے جب حضور وصال فرما گئے ہو. تو تم میرے وصال کو چھپانے کے لیے یہ کہہ رہی ہو کہ صدیق کو کھڑا نہ کرو، اور تم ظاہراً یہ کہہ رہی ہو کہ صدیق نرم دل ہے روئیں گے زیادہ. تو تم یوسف والیاں نہ بنو. میں کوئی ایسے ہی صدیق کی امامت کا حکم نہیں کر رہا ہوں، یہ صرف میرا حکم نہیں، یہی میرے خدا کا فیصلہ ہے. اور تقریباً 17 نمازیں امام الانبیاء علیہ السلام کی حیات ظاہری میں صدیق اکبر نے صحابہ کو پڑھائی. اور کیسے پڑھائی؟ آخری نماز دنیا کی حیات ظاہری کی پیر کے دن کی فجر کی نماز سرکار نے خود ابو بکر صدیق کی اقتداء میں ادا فرمائی. حدیث کی 3 قسمیں ہیں، حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری. یعنی زبان سے حضور نے جو کہا وہ بھی حدیث، اور حضور نے جو پریکٹیکل کیا وہ بھی حدیث،
اور حضور کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور حضور خاموش رہے، روکا نہیں، وہ بھی حدیث۔ صدیق کی امامت کو حضور نے حدیث کی تینوں قسموں سے ثابت فرما دیا۔ حدیث قولی سے اس طرح کہ حضور نے حکم دیا کہ ابو بکر کو کہو امامت کریں، تو یہ حدیث قولی ہے۔ حدیث تقریری یعنی حضور کے سامنے امامت ہوتی رہی، حضور نے منع نہیں کیا، پردہ ہٹا ہٹا کر سرکار دیکھتے رہے میرا صدیق امامت کیسے کرتا ہے اور میرے صحابہ ان کی اقتداء میں کیسے پڑھتے ہیں۔ دیکھ دیکھ کر کے حضور علیہ السلام نے 17 نمازوں کے ذریعہ صدیق کی امامت کو اپنی حدیث تقریری کے ذریعہ بھی ثابت کیا، اور آخری گھڑی آئی تو حضور نے صدیق کی اقتداء میں نماز فجر ادا کر کے صدیق کی امامت کو حدیث فعلی سے بھی ثابت فرما دیا۔ یعنی صدیق کی امامت اتنی لازمی اور ضروری تھی کہ کسی جہت سے حضور نے کوئی کمزوری نہیں رہنے دی، اور حضور نے یوں ہی دین پہنچانے میں کوئی کمزوری نہیں رہنے دی، دین کا جو حق تھا وہ پہنچا دیا۔ صدیق کی امامت کو حدیث کے تینوں طریقوں سے حضور نے ثابت کیا۔ اب پیلر آف اسلام میں دوسرا رکن تھا نماز، تو حج جو ایک رکن تھا اس کی امارت بھی، اس کی امیری اور لیڈرشپ بھی حضور نے اپنی حیات ظاہری میں صدیق کو دی، اور نماز جو پیلر آف اسلام میں سب سے اہم ترین پیلر ہے اس کی امامت بھی حضور نے اپنی حیات ظاہری میں دی۔ اب تیسرا پیلر آف اسلام ہے زکوٰۃ۔ حضور کے وصال کے بعد، بہت دھیان سے سننا اس بات میرے بھائیوں، آج میں کس طرح آپ کو یہ بات سمجھاؤں۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہیں۔ ایسے حالات ہے کہ لوگ اپنی سوچ کو دین سمجھ بیٹھے ہیں اور وہی اپنی لا علمی اور جہالت والی سوچ کو دین سمجھ کر پھر اسی کے مطابق زندگی گزار دیتے ہیں، زندگی بھر جہالت کے اندھوروں میں ڈاواں ڈول بھٹکتے رہتے ہیں۔ دین آدھا پونا اور پاؤ نہیں ہوتا، دین ہوتا ہے تو پورے کا پورا ہی ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب غور کرو، حضور کے پردہ فرماتے ہی ایک گروپ ایسا پیدا ہو گیا مدینے میں جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور کام نماز پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، کلمہ تلاوت سب کچھ کریں گے، مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اب تیسرے پیلر آف اسلام پر حملہ اور خلافت کی باغ دوڑ ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں، جن کو 2 پیلر آف اسلام کا حضور امیر بنا چکے ہیں۔ سمجھتے چلنا میری گفتگو کو۔ اب تیسرے پیلر آف اسلام پر حملہ، ایسے حالات تھے اس وقت جو حالات ہے پوری دنیا میں مسلمانوں، کمزور علم والا بندہ ڈگمگا جاتا ہے، اللہ کی قدرت پر اعتراض کر بیٹھتا ہے، اور یوٹیوب پر، فیس بک پر ہزاروں دہریہ ایتھیزم والے بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں ایسی کریں کہ تمہارا دماغ الجھ کر رہ جائے۔ ایسے حالات میں ایک سادہ مسلمان یہ سوچتا ہے کہ یار اب دین کیسے بچے گا؟ کوئی دن ایسا نہ گزرتا کہ امت پر بمباری دنیا میں نہ ہوتی ہو، کیسے امت کی کشتی کیسے کنارے گا؟ تو میرے بھائیوں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کوئی آج کل کا مذہب نہیں ہے، اسلام کو کمپلیٹ ہوئے 1450 سال ہو گئے۔ شروع تو حضرت آدم ہی سے ہوا ہے، کمپلیٹ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ 1450 سال میں ہر صدی میں امت پر ایسی بلکہ اس سے بڑی آزمائشیں آتی رہی ہیں، مگر اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔
اب حالات یہ تھے حضور کے وصال کے بعد کہ ایک طرف تو نبوت کا جھوٹا دعوے دار مسیلمہ کذاب 1,00,000 کے قریب فوج لے کر مدینے پر حملے کی تیاری کر رہا، ادھر جو مین لشکر تھا وہ مدینے سے باہر جا رہا، حضور کی جدائی کا غم، مرتدین کئی لوگ پورا دین ہی چھوڑ چکے تھے اور کئی صرف زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے۔ ایسے وقت میں حضرت عمر جیسے صحابی حضرت صدیق کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ چلو یہ جو زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں وہ باقی تو پورا دین مانتے ہیں، صرف زکوٰۃ ہی کو منع کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ کچھ نرمی برت لی جائے۔ صدیق اکبر نے کہا اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، تم جاہلیت کے زمانے تو بڑے نڈر تھے، اب اسلام میں تم ایسی کمزور بات کر رہے ہو۔ سنو، اگر حضور کی حیات ظاہری میں کوئی زکوٰۃ کے مال میں اونٹ دیتا تھا اور اونٹ کا پاؤں باندھنے کی رسی بھی دیتا تھا، اب اگر وہ صرف اونٹ دے گا اور رسی نہیں دے گا، صدیق اس پر بھی اس سے جہاد کرے گا، اس لیے کہ دین کمپلیٹ ہو چکا، وہی آنا بند ہو چکی ہیں، اب قاعدے بدلے گے نہیں، دین جیسا ہے ویسا ہی رہے گا۔ اگر آج اس دین میں ایک رکن کی چھٹی دے دی گئی تو قیامت تک یہ دین باقی نہ رہ سکے گا، یہ تو آخری دین ہے، حضور آخری نبی ہے، اب کوئی نہ نیا نبی ہے نہ کوئی نیا دین ہے، اب اسی دین کو باقی رہنا ہے۔ اگر آج اس تیسرے فرض پر پہرا نہ دیا گیا تو دین نہ بچایا جا سکے گا۔ اس وقت سارے صحابہ نے بھی دیکھا، تاریخ اسلام نے بھی دیکھا، پیلر آف اسلام کے اس تیسرے پیلر پر بھی جس ذات نے پہرا دیا وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ ہیں حضرت صدیق اکبر جن کو اصالتاً خلافت ملی۔ اے توجہ آپ لوگوں کی، کون سی؟ حمزہ کے نیچے زیر ہے، سواد کے بعد پھر حمزہ ہے، الف ہے، پھر لام ہے، پھر گول تا ہے اور اس کے اوپر 2 نقطے ہیں اور اس پر 2 زبر ہیں۔ اصالتاً، اصالتاً اصلی، جی اصلی ڈائریکٹ امر الہی سے حضور کی خلافت اور حضور کی جانشینی، لفظوں پر غور کرو۔ اور شیخ طریقت قبلہ مفتی صاحب، وہ جو اصالتاً خلافت صدیق اکبر کو ملی ہے نا، صدیق اکبر کے ذریعہ ایک سلسلہ جاری ہوا، باقی سارے سلسلے تاجدار حل عطا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے جاری ہوئے، باقی ایک سلسلہ حضرت صدیق اکبر سے جاری ہوا اور اس سلسلے کو سلسلہ نقشبندیہ کہتے ہیں، اور اس اصالتاً خلافت والے سلسلہ نقشبندیہ کے حضرت شیخ طریقت ہیں۔ میرے بھائیو، اب اصالتاً خلافت میں حضرت سیدنا حمزہ عینی فرماتے ہیں کہ میں نے صدیق کو آگے نہیں بڑھایا، اللہ نے آگے بڑھایا، تو پھر حضور نے حج میں بھی آگے بڑھایا، امامت میں بھی آگے بڑھایا، پھر انہوں نے ہی زکوٰۃ پر پہرا دیا۔ اتنا آگے تھے حضرت صدیق اکبر کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ابو بکر صدیق کا ذکر ہوتا تھا تو حضرت مولا علی کیا فرماتے تھے؟ لوگ ایک بار صدیق کا نام لیتے تو مولا علی فرماتے السباق یذکرون، السباق یذکرون، تم تو پہلے نمبر والے کا ذکر کر رہے ہو، تم تو پہلے نمبر والے کا ذکر کر رہے ہو، تم تو میدان میں آگے نکل جانے والے کا ذکر کر رہے ہو۔
اور پھر مولا علی نے فرمایا والذی نفسی بیدہ مستبقنا الی خیر قط الا سبقنا الیہ ابو بکر۔ مولا علی کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہم نے جب بھی کسی نیکی میں آگے بڑھنا چاہا تو ہم نے تجربہ کر کے دیکھ لیا کہ صدیق ہم سب سے آگے نکل گئے۔ یہ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بولی ہیں۔ اور اس حوالے سے میں دو حدیثیں اور بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، تو حضرت عمر کہتے ہیں وافق ذالک عندی مال، اتفاق ایسا تھا کہ اس دن میرے پاس مال زیادہ تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں حضور نے کہا اللہ کی راہ میں مال نکالو، اور عمر کہتے اتفاق ایسا تھا کہ اس دن مال میرے پاس زیادہ تھا۔ تو عمر نے دل میں یہ سوچا الیوم اسبق ابا بکر ان سبقتہ یوما، اگر کسی دن میں ابو بکر سے آگے نکل سکتا ہوں تو بس وہ آج کا دن ہے، مجھے اس موقع کا فائدہ اٹھا لینا چاہیے، چونکہ مال میرے پاس زیادہ ہے اور حضور نے حکم دیا ہے، تو اگر کسی دن میں آگے نکل سکتا ہوں تو بس وہ آج کا دن ہے۔ اب یہ بھی صحابہ کا مزاج دیکھو کہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نیکیوں میں نکل جانے۔ ہماری قوم کن باتوں میں ریس میں لگی ہوئی ہے، ان کے شادیوں کے خرچے، ان کے گانے باجے کے شوق، اور ان کے اسلام کے خلاف معاملات میں آگے نکل جانے والی باتیں۔ ان بزرگوں کی سیرت سنیں گے تو کچھ دل میں نور جاگے گا۔ عمر کہتے ہیں میرے پاس اتفاقاً اس وقت مال زیادہ تھا، میں نے کہا اگر کسی دن میں آگے نکل سکتا ہوں تو بس وہ آج کا دن ہے۔ میں اپنے گھر کا آدھا مال لے کر حضور کی بارگاہ میں آیا، تو حضور نے کہا کتنا لے کر آئے ہو اور کتنا گھر چھوڑا؟ کہا حضور جتنا لے کر آیا ہوں مثلہ اتنا گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہ بھی بڑی بات ہے۔ پھر اتنے میں صدیق نظر آئے، بِكُلِّ مَا عِندَهُ، کل بھی اور ماں بھی، دونوں عموم کے لیے، جو کچھ تھا ابو بکر کے پاس سب کچھ لے کر آ گئے۔ کپڑے جو پہنے ہوئے تھے وہ اتار کر کمبل اوڑھ لیا، بٹن کی جگہ کانٹے لگا لیا، سب کچھ لے کر آ گئے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر والوں کے لیے اللہ رسول کافی ہیں۔ جب صدیق کا یہ انداز عمر نے دیکھا تو عمر نے کہا قلت لا اسبقہ الی شیء ابدا، میں مان گیا کہ میں ابو بکر سے کبھی بھی آگے نہیں نکل سکتا، میں مان گیا کہ میں کبھی بھی ابو بکر سے آگے نہیں۔ دو روایتیں عمر کے حوالے سے اور بھی سناتا ہوں، پھر ایک داتا صاحب کی بات سناتا ہوں، داتا گنج بخش علی حجویری، اللہ اکبر۔ اب یہ جو میں بات پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ مرقات شرح مشکات علامہ امام علی قاری 10ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں، ان کی کتاب سے یہ حدیث پاک پڑھا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو تقریباً 6 نمبر پر کلمہ پڑھ کر اسلام لانے والے صحابی سابقون الاولون میں سے، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس سے اللہ کے رسول علیہ السلام اور ابو بکر و عمر ہو کے گزرے، اور اس وقت میں اللہ کی حمد کر رہا تھا اور نبی پر درود پڑھ رہا تھا۔ اس حالت میں حضور ابو بکر و عمر کو لے کر میرے پاس سے گزرے۔ حضور نے کہا سل تعطا، ابن مسعود مانگ جو مانگے گا مل جائے گا۔ تو حضرت ابن مسعود کہتا ہے مگر میں نے حضور کی یہ بشارت نہیں سنی، میں درود و سلام میں حمد و صلات میں لگا ہوا تھا۔ فَأَدْلَجَ ابو بکر، تو رات کے آخری حصے میں صبح ہونے سے پہلے صدیق اکبر میرے گھر آئے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں چونکہ حضور جب یہ کہہ رہے تھے کہ مانگ ملے گا، اس وقت صدیق ساتھ میں تھے، عمر بھی ساتھ میں تھے، تو حضرت ابن مسعود کہتے ہیں میں نے حضور کی یہ بشارت نہیں سنی تھی،
اب حضرت صدیق رات کے آخری پہر میں میرے گھر آئے، فسرنی بما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مجھے کانوں کان حضور کی دی ہوئی بشارت سنا دی۔ حضور نے تمہارے بارے میں ایسا کہا، جو تم کام کر رہے تھے نا نیکی والا، اس پر حضور نے کہا جو مانگے گا ملے گا، یہ حضور نے تمہیں بشارت دی ہے۔ یہ تو صدیق حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا دیے۔ ثم اتانی عمر، پھر بعد میں حضرت عمر بھی میرے گھر آئے۔ ثم للتعقیب مع التراخی، لیٹ ہونا، ایک دوسرے کے درمیان وقت بتاتا ہے کہ تھوڑا وقت گزرا۔ ثم، پھر عمر آئے میرے پاس، میرے گھر آئے، فاخبرنی بما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر عمر نے بھی مجھے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں تم حمد و صلات میں لگے تھے، حضور نے تمہارے بارے میں ایسا کہا ہے، جو تم کام کر رہے تھے نا، حضور اس پر خوش ہو گئے، اور حضور نے کہا جو مانگے گا ملے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قد سبقک الیہ ابو بکر، تم بعد میں پہنچے ہو، یہ خوشخبری ابو بکر پہلے سنا کر گئے ہیں۔ تازہ ہو رہا ہے ایمان آپ لوگوں کا، یہ ہے قد سبقک الیہ ابو بکر، تم بعد میں پہنچے عمر، یہ بات مجھے ابو بکر پہلے سنا کر گئے ہیں۔ جب یہ سنا عمر نے تو عمر کو حسد نہیں ہوا، اور نہ ان میں کسی میں حسد تھا، ہر ایک ایسا تھا جو وَيُزَكِّيهِمْ کا کامل مظہر تھا، ہر ایک ایسا تھا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کا کامل مظہر تھا۔ حضور کی تربیت کا مغز ہے جماعت صحابہ، جیسا رب چاہتا تھا، رب کی مرضی کے عین مطابق حضور نے جو جماعت زمین پر پیدا کی اسے جماعت صحابہ کہتے ہیں۔ یہ میرے لفظوں کی اہمیت قبلہ مرشد گرامی محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رب کی مرضی کے عین مطابق جماعت حضور نے پیدا کر دیا۔ اب ایسی جماعت کہیں حسد نہیں، کہیں بغض نہیں، کہیں نفرت نہیں، کہیں عداوت اور دشمنی نہیں۔ یہ جو لوگوں نے بدگمانیاں پھیلا رکھی ہیں، یہ ان کی خود کی بدگمانیاں۔ اب غور کرو، حضرت عمر نے جب یہ سنا کہ مجھ سے پہلے صدیق بتا کر گئے ہیں، تو تم یہ بتا رہے ہو کہ صدیق یہاں پہلے بتا کر گئے، اے ابن مسعود میں تمہیں نہ بتا دوں کہ صدیق کہاں کہاں آگے ہے؟ تم تو اس خبر کے بارے میں کہتے ہو کہ مجھ سے پہلے ابو بکر آ کر بتا کر گئے ہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں مستبقنا، میری اپنی بات نہیں، ہر صحابی کی بات کر رہا ہوں۔ مستبقنا جمع کسے گا، مستبقنا بخیر الا قد سبقنی الی، ہم نے جب بھی کسی نیکی میں آگے بڑھنا چاہا تو تجربہ کر کے دیکھ لیا کہ صدیق ہم سب سے آگے چل رہے ہیں۔ یہ ہے صدیق اکبر، اور فرماتے ہیں وہ کیوں آگے نہ ہو؟ جو جملہ مولا مرتضیٰ نے بولا تھا وہی جملہ عمر فاروق نے بولا، کون سا؟ انہو کان سباقا للخیرات، ہر نیکی میں ابو بکر آگے کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ وہ نیکیوں میں پہلے نمبر ہی پر رہنے والے ہیں۔ یہ عمر کیا ہے؟ اب دوسری روایت اور سنو، اور یہ بھی حضرت عمر سے روایت۔ حضرت عمر کہتے ہیں، اور یہ خاص بات ہے، تھوڑا دھیان لگائیے ادھر، بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک رات حضور نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو نماز میں قرآن پڑھتے سن لیا۔ ابن مسعود کو ایک رات نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے حضور نے سن لیا۔ حضور کو اتنا ان کا قرآن پڑھنا پسند آیا کہ سرکار نے فرمایا من سرہ ان یقرأ القرآن رطبا فلیقرأ کما یقرأہ ابن ام عبد، سرکار فرماتے قرآن جیسا اترا ہے
ویسا تر و تازہ کیفیت کے ساتھ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اس طریقے پر پڑھے جس طریقے پر عبداللہ ابن مسعود پڑھتے ہیں، ان کے طریقے۔ میں قبلہ مفتی صاحب اس روایت کو پڑھنے کے بعد اس تلاش میں ہوں کہ اب میں یہ ڈھونڈوں کہ وہ ان کا انداز قرآن کیا تھا۔ اللہ مجھے نصیب کرے کہ میں یہ اس کو بھی روایتاً پڑھوں کہ وہ لہجہ کیا تھا، وہ انداز کیا تھا، کچھ سیکھوں موت سے پہلے پہلے۔ چونکہ حضور نے کہا رتبہ جیسا قرآن اترا، جبریل جس لہجے میں، جس رنگ ڈھنگ میں، جس کیفیت اور پر نور انداز میں لے کر آئے، بس اسی انداز پر اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو ابن مسعود سے سیکھ لیں۔ اب یہ ہے یہ امت میں، بس سیکھنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ صحابہ نے دین جو حضور سے ہم تک پہنچا ہے نا، تو ایسا نہیں کہ صرف فرمان نقل کر دیا اور حضور کی کیفیت نقل نہیں کی، ایسا نہیں ہے۔ بات بھی سنائی اور حضور کی کیفیت بھی صحابہ نے بتائی۔ حضرت عثمان ایک مرتبہ ایک جگہ گئے، وہاں پانی منگایا، پھر وہاں وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد مسکرائے۔ حضرت عثمان غنی مسکرائے تو کسی نے پوچھا نہیں ان کو کہ وہ کیوں مسکرا رہے، تو پوچھا نہیں تو انہوں نے سامنے سے کہا تم پوچھ نہیں رہے ہو کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ تم پوچھ نہیں رہے ہو مجھ سے کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ کہا حضور ہمیں کیا پتا، اب آپ نے پوچھا تو بتائیں ہمیں کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں۔ کہا اس جگہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مرتبہ وضو کیا تھا، اور وضو کرنے کے بعد حضور ویسے ہی مسکرائے تھے جیسا میں ابھی مسکرا رہا ہوں۔ حضور کی اسی سنت پر تو صحابہ کرام نے وہ انداز بھی آگے پہنچایا ہے، تو ابن مسعود نے قرآن کیسا پڑھا ہے وہ انداز بھی یقیناً ہے کتابوں میں، اور وہ سینہ بسینہ انداز بھی منتقل ہوا ہے امت تک، مگر تلاش تو کریں کوئی۔ لوگوں کی زندگیاں بیت گئی دنیا تلاش کرتے کرتے، دین کا کوئی ایک گوشہ ڈھونڈنے کی لوگوں کو فکر ہی نہیں، یہ محرومی ہے لوگوں کی۔ اب ابن مسعود سے کہا جیسا قرآن جبریل لے کر آئے ویسا، تو ابن مسعود کی طرح پڑھا۔ جب یہ بات حضرت عمر نے سنی تو حضرت عمر فلما اصبحت غدوة الیہ لأبشرہ، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں صبح چلا گھر سے نکل کر تاکہ ابن مسعود کے گھر جا کر ان کو یہ خوشخبری سناؤں کہ تمہارا پڑھنا حضور کو اتنا پسند ہے، اور تمہارے پڑھنے پر حضور نے یہ بشارت دی ہے۔ جب میں نے جا کر کے حضرت ابن مسعود سے یہ خوشخبری سنائی تو ابن مسعود نے کہا قد سبق ابو بکر، یہ بات تم سے پہلے مجھے صدیق بتا کر گئے کہ حضور نے یہ کہا ہے۔ تو حضرت عمر نے پھر یہاں بھی کہا ما سابقتہ الی خیر قط الا سبقنی، میں نے جب بھی کسی نیکی میں کبھی بھی آگے نکلنا چاہا تو تجربہ کر کے دیکھ لیا کہ صدیق آگے ہی چل رہے ہیں۔ اب میں قبلہ مفتی صاحب کے رنگ ڈھنگ والی بات سنا رہا ہوں، ان کے انداز والی، اور وہ واقعی میں اب ان کے وسیلے سے جو سنا رہا ہوں اس امید پر کہ کچھ مجھے بھی مل جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے پیران طریقت اور صالحین میں بڑا نام ہے داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری لاہوری رحمت اللہ تعالی، جن کے مزار پر سلطان الہند غریب نواز نے بھی چلہ فرمایا، اور وہاں سے فیض لیا ہے غریب نواز نے، اور فیض لے کر کے غریب نواز نے چھپایا نہیں۔ یہ بزرگ بڑے صاف دل اور بہت احترام کرنے والے اور اپنے بڑوں کے آگے سر جھکانے والے تھے، تو فیض ملا تو پھر بول اٹھے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ اے لوگو، یہ جو مزار میں ذات ہے یہ تو خزانے لٹا رہی ہے، فیض عالم، ان کا فیض پورے عالم پہ جاری ہے، مظہر نور خدا، یہ تو نور خدا کو ظاہر کر رہے ہیں، ناقص سارا پیر کامل، ناقص لوگوں کے لیے یہ پیر کامل ہے، اور کاملوں کے بھی یہ رہنما ہے۔
یہ گنج بخش۔ اب دیکھو داتا صاحب لکھتے ہیں، بس آخری بات پھر لپیٹ لیں گے بات، کیا ہے؟ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت صدیق رات کو نماز میں قرآن پڑھتے تو دھیمی آواز میں پڑھتے، اور حضرت عمر رات کو قرآن پڑھتے ہیں تو زور سے پڑھتے۔ تو سرکار نے فرمایا صدیق تم اتنی دھیمی آواز میں کیوں قرآن پڑھتے؟ تو حضرت صدیق نے کہا اصالتاً خلافت والے، فرمایا اسمع من اناجی، میں جس رب کو سنا رہا ہوں وہ دھیمی بھی سنتا ہے، تو پھر میں زور سے نہیں سناتا، میں دھیمی پڑھتا ہوں، چونکہ جسے سنانا ہے وہ رگے جان سے زیادہ قریب ہے، وہ دھیمی بھی سنتا۔ عمر سے پوچھا آپ کیوں زور سے پڑھتے ہو؟ کہا میں اس لیے زور سے پڑھتا ہوں کہ سوتے ہوئے کو جگاؤں اور شیطان کو بھگاؤں، اس لیے میں زور سے پڑھتا ہوں، میں اس لیے زور سے پڑھتا ہوں۔ اب یہ تو ہوئی حدیث، اب اس حدیث سے نتیجہ نکالنے والے عارفوں کے امام داتا علی حجویری، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ ہیں داتا علی حجویری، اس حدیث سے نتیجہ نکالتے ہوئے کہتے ہیں کہ صدیق کا جو جملہ ہے کہ میں دھیمی اس لیے پڑھتا ہوں جسے سنانا ہے وہ دھیمی بھی سنتا ہے، فرماتے صدیق کی بات علامت مقام مشاہدہ است، صدیق کی بات یہ بتا رہی ہے کہ صدیق مقام مشاہدہ پر فائز ہے، اور عمر کی جو بات ہے کہ سوتوں کو جگاؤں شیطان کو بھگاؤں، تو یہ ہے کوشش کرنے والی بات، اٹھا رہا ہوں بھگا رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں این علامت مقام مجاہدہ است، کہ یہ جو عمر کی بولی ہے کہ سوتوں کو جگاؤں شیطان کو بھگاؤں، یہ مجاہدہ کی علامت ہے، مقام مجاہدہ کی علامت ہے۔ اب فرماتے ہیں تمہیں کیا بتاؤں کہ مقام مشاہدہ اور مقام مجاہدہ میں فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں مقام مجاہدہ جو کہ عمر کی شان ہے، وہ مقام مشاہدہ کے مقابلے میں جو کہ صدیق کی شان ہے ویسے ہی ہے جیسے قطرہ سمندر کے سامنے ہوتا۔ نہیں سمجھے؟ اگر سمجھے ہو تو پھر کچھ بولو دل سے، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ نتیجہ میرا نہیں ہے، میں تو تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، میں تو بس تیرے غلاموں کا نقش قدم بتا رہا ہوں تمہیں، اور یہ سراغ اگر ہمیں مل گیا تو پھر وہ کیا بہت سکے، وہ نہیں بہکے، جسے یہ سراغ مل گیا۔ تو یہ ہے حضور کے غلاموں کا نقش قدم، کیا؟ ای مقام مجاہدہ ای مقام مشاہدہ، اور مقام مشاہدہ کے مقابلے میں مقام مجاہدہ ایسے ہے کہ مقام مجاہدہ یہ قطرہ ہے اور مقام مشاہدہ پورا سمندر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب داتا صاحب آگے جو بات کرتے ہیں نا وہ انہی کا حصہ ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں یہ جو میں نے نتیجہ نکالا ہے وہ بھی بے دلیل نہیں ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں یہ بھی حدیث میں لکھا ہوا ہے، کیا حضور نے عمر سے نہیں کہا حل انت الا حسنۃ من حسنات ابی بکر، کہ عمر تو پورے کا پورا صدیق کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کے برابر ہے، عمر تو پورے کا پورا صدیق کی نیکیوں میں سے، اور عمر بھی اس کو مانتے تھے، عمر بھی اس کو مانتے تھے، یہ بھی مشکات میں حدیث ہے۔ عمر پوری زندگی یہ کہتے رہے صدیق میری ساری نیکیاں لے لو اور وہ غار والی ایک نیکی مجھے دے دو۔ صدیق عمر بھی یہ مانتے تھے،
میرے بھائیوں، میں تمہیں کن لفظوں اور کن لہجوں میں سمجھاؤں؟ داتا صاحب فرماتے ہیں جب عمر کا مقابلہ صدیق کے ساتھ یہ ہے تو باقیوں کا کیا پوچھنا؟ یہ لفظ داتا گنج بخش کے میرے اپنے نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ ہے صدیق اکبر۔ باتیں اور بھی بہت راز والی ہیں، مگر وہ پھر آگے بڑی بارڈریں ہیں، اور ہے باتیں باقی ہے لطیف بہت، جو ہمارے بزرگوں نے لکھ دی ہے کتابوں میں، جن کو پڑھنا چاہیے، جن کو اتنا بلند مقام ملا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی سیرت پڑھیں، ان کا کردار پڑھیں۔ آپ کو میں بتاؤں، حضور کے وصال پر حضرت عمر اتنے غمگین تھے، یعنی کسی کا بیٹا انتقال کر جائے تو باپ بے ہوش ہو جاتا ہے، ہوش نہیں رہتا کیا ہو رہا ہے۔ کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو بیوی کو کچھ خبر۔ یہ تو جان کائنات نے پردہ فرمایا تھا، جہاں صحابہ اپنی جانوں کے نذرانے لگا لگا کر کے وطن مکہ چھوڑ دیا، مکہ میں کھیتی باڑی چھوڑ دی، حضور کا ایک اشارہ جہاں ہوا وہاں چل پڑے۔ آج ہمیشہ کے لیے حضور کے دیدار سے وہ غائب ہو رہے تھے کہ پردہ آ جائے۔ اتنا غم تھا کہ عمر تلوار بے نیام لے کر مدینے میں کہتے تھے، کسی نے کہا کہ حضور پردہ فرما گئے، میں اس کی گردن اتار دوں۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالہا۔ آج مجھ پر وہ مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں، دنوں پر ٹوٹتی تو دن رات ہو جاتے۔ اتنی حضور کی جدائی کا غم تھا۔ ادھر قافلہ جو اصل جنگی قافلہ تھا وہ باہر جا رہا تھا، ادھر 1,00,000 دشمن حملہ کر رہے تھے، ادھر کچھ مرتد ہو گئے، کچھ زکوٰۃ دینے سے ان کا افراتفری ہے۔ مگر ایسے وقت میں حضور نے جنہیں حج کی امارت دے دی تھی، نماز کی امامت دے دی تھی، پھر اس شخصیت نے غم کتنا تھا معلوم ہے؟ قبلہ مفتی صاحب دلیل الیقین من کلمات العارفین، یہ کتاب کن کی لکھی ہوئی ہے؟ سرکار سیدنا ابو الحسین نوری میاں علیہ الرحمہ، مفتی اعظم کے پیر، اعلیٰ حضرت کے استاد۔ انہوں نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر کے پڑوس میں ایک عورت رہتی تھی، وہ آئی اور صدیق اکبر کی بیوی سے کہا کہ آپ کے گھر میں کباب بن رہے ہیں تو کچھ مجھے بھی دو۔ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اب چونکہ لوگ اس کے اہل نہیں تو لوگوں کو یہ بات سمجھ سے بھی پرے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں کیا بتاؤں تمہیں، ایک بتا رہا ہوں تو تم شاید اس کو برداشت کر سکو اور سن لو اور سمجھ سکو اور اس کو قبول کر لو۔ صدیق حضور کی جدائی میں جب اپنے گھر آتے تھے نا، تو اب چونکہ کچھ لمحے کے لیے حضور کو اپنی اہل کے لیے بھی وقت دینا پڑتا، تو صدیق اتنی دیر صدیق اکبر اپنے گھر آتے۔ حضور کی جدائی میں جب صدیق آہ بھرتے تھے نا تو پورے گھر میں دھوئیں پھیل جاتے تھے، اور صدیق اکبر کے دل کے جلنے کی بو دوسرے گھروں تک جاتی تھی، جس کو پڑوسی محسوس کرتے تھے کہ یہاں کوئی گوشت پک رہا ہے، کلیجی تلی بن رہی ہے۔ عورتیں آ کر کے اتنا دل جلا حضور کے عشق کا، صدیق آج حضور کے وصال پر بالکل قدم جما کے کھڑا ہے، نہ آپے سے باہر، نہ غموں کا اظہار، چونکہ جسے کشتی چلانا ہو آخر وہ بھی طوفانوں سے ڈر جائے تو کشتی کنارے کون لگائے گا؟ میرے بھائیوں، کچھ تو رازوں کو سمجھو۔ مکے سے جب حضور ہجرت کر رہے تھے تو 40 لوگوں نے گھر گھیر رکھا تھا تلواریں لے کر۔ ایسے وقت میں حضور کا ہر صحابی جان نچھاور کرنے والا تھا۔ ہم اور آپ ہوتے تو یہ سوچتے کہ اتنے زیادہ مار ڈالنے والے ہو تو سپورٹ میں جتنے زیادہ ہو اتنا اچھا۔ تو حضور صرف اکیلے صدیق کو لے کر کیوں چلے؟ صرف مکے سے نکلنا نہیں تھا، رب کے وعدوں کی تکمیل کے لیے ابو بکر کو امت کی قیادت کے لیے تیار کرنا تھا۔ اس لیے 3 راتیں غار میں لے کر حضور بیٹھے رہے۔
اور حضور کی تجلیات، انوار مصطفیٰ، تجلیات مصطفیٰ چہرہ صدیق پر بلا واسطہ 3 دن تک شب و روز اتنی پڑی کہ جب غار ثور سے نکل کر مدینہ آئے تو وہ اہل مدینہ جو 3 مرتبہ مدینے سے مکے آ کر گھاٹیوں میں مل کر حضور سے بیعت کر کے گئے تھے، ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا۔ بیعت عقبہ کو پڑھ لو، بیعت عقبہ ثانیہ کو پڑھ لو، پھر بعد میں آنے والوں کو پڑھ لو، وہ حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے والے تھے۔ وہ مدینے سے باہر آ کر جب حضور اور صدیق کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ حضور کو ملنے کی بجائے پہلے صدیق سے ملنے لگے۔ حدیث بخاری کی ہے، جو مدینہ کے حضور کے صحابہ تھے وہ کہتے ہیں ما نعرف ایہما ہوا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ نبی کون ہے صدیق کون ہے، ہمیں یوں لگتا تھا حضور اپنے ساتھ ایک آئینہ لائے ہیں جس آئینے میں سراپا مصطفیٰ ہی مصطفیٰ نظر آ رہے ہیں۔ ایسی حالت، یہ حالت ما نعرف ایہما ہوا، ہمیں پہچان نہیں ہو رہی تھی کہ کون نبی ہے کون صدیق ہے۔ اتنا رنگ دیا، یہ ہے رسالت الخلافت، یہ ہے حضور کا جانشین اول، یہ ہے حضور کا خلیفہ اول، یہ ہے جن کو حضور نے اس گھڑی تیار کیا کہ میری تدفین پر بھی مسئلے ہوں گے کہ مجھے دفنایا کہاں جائے، میرے بعد خلافت میں بھی مشورے ہوں گے کہ انصار بنے کہ مہاجر بنے، میرے بعد درجنوں معاملات ہوں گے۔ وہ راز میں نے تنہا صدیق کے سینے میں رکھے ہیں کہ جب اختلاف ہوگا تو ان ڈاواں ڈول حالات میں امت کی کشتی کو کنارے پر میرا صدیق لگائے گا۔ میرے دوستو، یہ ہے ان کے کمال۔ تو اتنا دل جلا ہوا تھا وہ تو پہلے ہی سے، مگر آج حضور کے وصال پر وہ غموں کا اظہار نہیں کر رہے ہیں، امت کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ یہ ہے صدیق۔ تو میرے بھائیوں، حالات سے گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، اپنی ڈیوٹی کیے جاؤ، اپنا کام کیے جاؤ۔ آخر میں بھی تو اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر آپ کے پاس آتا ہوں۔ میری مصروفیات میں تمہیں بتاؤں تو میرے اپنے ذاتی کئی کام مہینوں تک رہ جاتے ہیں، مگر میں آپ کے پاس آنا نہیں چھوڑتا، پہنچتا ہوں میں آپ تک۔ اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی میری تاریخیں خالی رہتی ہیں اور میں بالکل فارغ بیٹھا ہوں اور میں یہاں جاتا ہوں۔ میں آتا ہوں اسپیشل آپ کے لیے وقت نکال کر، میرے اس درد کو سمجھو، آپ کی ڈیوٹی لگا رہا ہوں میں، اور صدیق اکبر کے نام سے کہ اس مسجد کو بھر دو عاشقان رسول سے۔ جب بھی ہم یہاں آنے کے ہوں تو ایسا نہیں کہ بس آپ آ گئے ہیں تو بیٹھے، بالقصد گھر سے نیت کر کے، بالارادہ اپنے دوستوں کو بتاؤ۔ ہمارے حافظ صاحب بہت محنت کرتے ہیں، جمعہ میں اعلانات کرتے ہیں، واٹس ایپ گروپوں پر بھی بھیجتے ہیں۔ آج اتفاقاً ایسا تھا، میں حضرت کی خدمت میں تھا صبح سے، تو میں اللہ جانتا ہے میں واٹس ایپ پہ حافظ صاحب میسج بھی نہ کر سکتا کہ میں لوگوں کو کہوں کہ، باقی میرے کئی یہاں کے لوگ گروپ میں ہیں، میں ان کو بھیج دیتا ہوں کہ بھئی آپ پروگرام، تو شاید وہ لوگ اس وجہ سے نہیں آئے کہ میرا میسج نہیں گیا ہوگا، لیکن آپ میں سے ہر شخص مبلغ بن جائے، دین کی دعوت دینے والا بن جائے۔ میرے بھائیوں، اس اندھیرے جہالت کے اندھیرے میں علم آئے گا تبھی روشنی پھیلے گی۔ مولا علی سے میرے نبی نے فرمایا کہ تمہیں پوری دنیا کی حکومت مل جائے، اس سے بہتر ہے کہ تمہارے ذریعہ کسی مومن کو ہدایت مل جائے۔ کوشش کرو، اس کام میں لگ جاؤ۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو سب کو خلفائے راشدین، صحابہ اور اہل بیت کا مکمل باادب بنائے، ان کا غلام بنائے۔ اللہ تعالیٰ خلفائے راشدین بالخصوص فیضان صدیقی سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔